السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنہری کرنیں، قصہ نمبر 81۔ میں کیسے راضی کروں۔ اسکول سے چھٹی ہوئی تو ننھی سی معصوم لڑکی سخت پریشانی کا شکار تھی۔ اس کے چہرے پر حزن و ملال کے آثار تھے۔ ماں نے اپنی بیٹی کا مرجھایا چہرہ دیکھا تو سمجھ گئی کہ اسکول میں ضرور کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو میری لختے جگر کو ناگوار گزری ہے۔ والدہ نے مناسب نہ سمجھا کہ بیٹی سے پوچھیں، مگر اس کا دل بے چین تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ اس سے پوچھے کہ وہ پریشان کیوں ہے۔ کھانا کھانے کے بعد بیٹی نے خود ہی اس خاموشی کو توڑا اور اپنی والدہ کی سوالیہ نظروں کے جواب میں کہنا شروع کیا، امی، یہ جو میں نے لمبی فراق پہنی ہوئی ہے نا، میری ٹیچر اس کی بدولت مجھ سے سخت ناراض ہے۔ وہ کہتی ہیں تم بھی دوسری لڑکیوں جیسی چھوٹی فراق پہن کر آؤ، اور اگر تم کل پھر اس لمبی فراق میں آؤ گی تو اسکول سے نکال دوں گی۔ والدہ، میری عزیز بیٹی، مگر یہ لمبی فراق تو اللہ تعالیٰ کو پسند اور محبوب ہے۔ بیٹی، امی جان، آپ کی بات درست ہے، لیکن ٹیچر کو یہ شرعی لباس پسند نہیں۔ والدہ، میری پیاری بیٹی، یہ درست ہے کہ تمہاری ٹیچر کو تمہارا لباس پسند نہیں، اور وہ تمہیں غیر ساتر لباس پہننے کا مشورہ ہی نہیں دیتی بلکہ مجبور کرتی ہے، مگر دیکھنا یہ ہے کہ تمہیں اطاعت اور فرما برداری کس کی کرنی ہے، اپنے استانی جی کی یا اپنے خالق، مالک، رازق اور معبود کی جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں تو خوبصورت شکل و صورت دی اور تم پر اپنے احسانات اور انعامات کی بارش کر دی۔ بیٹی، کیا تم اپنی ٹیچر کی فرما برداری اور اطاعت کرو گی جو اپنے نفع اور نقصان کی بھی مالک نہیں؟ جائے گا دوسروں کا کچھ بگاڑ یا سنوار سکے، یا اپنے مولا کریم کی اطاعت کروں گی جو نفع، نقصان، عزت و ذلت اور زندگی و موت کا مالک ہے۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے کہ تم کس کی بات مانو گی اور کس کو راضی کرو گی۔ بیٹی، امی جان، میں انشاءاللہ اپنے رب کریم کو راضی کروں گی۔ والدہ، میری پیاری بیٹی، مجھے تم سے ایسی ہی فیصلے کی توقع تھی، میں نے تمہاری تربیت اسی انداز میں کی تھی۔ اگلے دن وہ بچی وہی لمبی فراق پہنے اسکول گئی تو ٹیچر پہلے سے بھی زیادہ برہم ہوئی۔ اس کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ آئندہ یہ فراق پہن کر اسکول نہ آنا، تم نے میری نافرمانی کی ہے۔ وہ غصے سے آنکھ بگولا ہو رہی تھی۔ تم جیسی لڑکیاں استاذ کی نافرمان ہوتی ہیں۔ تم نے مجھے چیلنج کیا ہے، اب دیکھنا میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ ٹیچر غصے میں پھنکارتی چلی گئی۔ کلاس کی لڑکیاں چپ چاپ سہمی ہوئی ٹیچر کی گفتگو سن رہی تھی۔ انہیں اپنی کلاس فیلو پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے ٹیچر کی بات کیوں نہیں مانی۔ وہ اس پر اپنی نگاہوں کے تیر برسا رہی تھی۔ معصوم سی بچی پر جب دباؤ زیادہ ہی پڑ گیا تو وہ اس کی تاب نہ لا کر بے اختیار رونے لگی۔ اب اس کی ہچکی بند چکی تھی۔ اچانک اس نے اپنی ٹیچر کو مخاطب کیا، میڈم، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس کو راضی کروں اور کس کو ناراض۔ ٹیچر، میرے علاوہ اور کون ہے جس کو تم راضی کرنا چاہتی ہو؟ شاگرد ہے نا، ایک اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ ٹیچر، کون ہے وہ بتاؤ، فوراً بتاؤ۔ شاگرد، میں نے کہا ہے نا، وہ ایک ہے نا جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں۔ ٹیچر اب غیظ و غضب سے بھر گئی تھی۔ وہ چلائی، بتاؤ وہ کون ہے؟ بچی نے اپنا ہاتھ اور منہ آسمانوں کی طرف کر دیا اور کہا، میرا رب جو آسمانوں میں ہے، جس کو میں راضی کرنا چاہتی ہوں، میرا اللہ، میرا اللہ، میرا اللہ۔ کلاس روم میں سناٹا چھا گیا۔ ایک معصوم سی بچی کا اپنے رب پر اتنا مضبوط ایمان، ٹیچر کا ذہن گھوم رہا تھا، الحاد کی تہ اکھڑ رہی تھی، وہ سہمی سی لگ رہی تھی۔ ایک معصوم سی بچی نے اس کے لیے صراط مستقیم کی نشاندہی کر دی۔ السلام علیکم۔